نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. جناب صدر مجلس اور میرے عزیز دوستو، اس وقت ہم ملفوظات رحیمیہ کے عنوان سے جو کتاب حضرت مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدظلہ العالی نے مرتب کی ہے، اس کی تقریبی رونمائی میں شریک ہے. یہ کتاب بنیادی طور پر ہماری تعلیم و تربیت سے تعلق رکھتی ہے کہ وہ شخصیت جس کی پوری زندگی دین کے بنیادی مشن سے جڑی رہی، جس کی زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف رہی، اور جو خود نہ صرف بہت عظیم شخصیت تھی بلکہ شخصیت ساز تھی، انہوں نے اس خطے میں دین اسلام کے حوالے سے جو کردار ادا کیا، تو اس کردار کا ایک چھوٹا سا نمونہ وہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہا ہے. کیونکہ حضرت عالی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں اور طبیعت میں اخفاء یعنی اپنی حالت، اپنی کیفیت، اپنا کام، اپنا کردار چھپانے کا مزاج تھا. وہ حتی الامکان اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ان کا زیادہ چرچا نہ ہو، تذکرہ نہ ہو. اور بات وہی ہے کہ ان کی جو بنیادی محفل تھی، اور یہ سارے مشائخ رائے پور کی، کہ وہ براہ راست انسانی قلوب کو متوجہ کرتے ہیں. ان کے خود قلوب پاکیزہ ہوتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی صحبت، رفاقت، معیت کو تربیت کے نقطہ نظر سے اختیار کرتا ہے، تو یہ کیفیت وہ ان میں منتقل کرے. بہرحال ان کے بارے میں جو بکھرا ہوا مواد تھا، اس کو اس سے پہلے سوانح حیات حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری میں یکجا کیا گیا، اور پھر اس میں سے وہ حصہ جس کا تعلق براہ راست حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے ملفوظات سے ہے، اس کو علیحدہ شائع کیا گیا، اور اس سلسلے میں مزید کچھ اضافے بھی کیے گئے. جس طرح اس کتاب کی تقسیم کی گئی ہے، وہ اس بنیادی تصور کے تحت کہ دین کا جو جامع تصور ہے وہ 3 بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے. اس کی 3 بنیادی عناصر جن کو عام طور پر شریعت، طریقت اور سیاست کے عنوانات سے ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ دین کی جامعیت کے لیے یہ 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اور ان اصطلاحات کا جو پورے ادراک کے ساتھ یا پوری توجہ کے ساتھ سب سے پہلے جو چرچا ہوا یا چرچا کیا، وہ ہمیں حضرت مولانا شاہ محمد الیاس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی جماعت تبلیغ ہیں،
ان کی اس مکتوب سے جو انہوں نے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کو لکھا تھا، اس میں گویا 3 جماعتوں کا ذکر کیا گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے یہ بات لکھی کہ جس کام کا میں نے آغاز کیا، اس تبلیغ و تعلیم کا، اب یہ کام لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے، اس کا پھیلاؤ ہے، اور اب میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ اس کام کی باقاعدہ نگرانی ہونی چاہیے، اور اس کو ایسے لوگ دیکھیں جو شریعت، طریقت اور سیاست میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوں، علماء شریعت ہوں، مشائخ طریقت ہوں اور ماہرین سیاست ہوں۔ ان کا ایک بورڈ یا ایک مجلس قائم ہو تاکہ اس کام کی صحیح خطوط پہ نگرانی ہو سکے، اس کام سے کہیں ایسی چیزیں نہ پیدا ہوں جو خلاف شریعت ہوں، کہ جذبہ تو بہت نیک ہے لیکن ایسا طریقہ اختیار کریں جو شریعت کے تقاضوں کے منافی ہو، یا ایسی سرگرمیاں اختیار کریں جس سے انسانی خلوص وہ متاثر ہو، ریاکاری، جاہ پرستی پیدا ہو جائے، یا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو کہ دین کے نام پر جو دین کی سربلندی اور غلبے کا تصور ہے وہ پس پش چلا جائے، اور محض انفرادی اصلاح کا تصور کہ جس کے نتیجے میں جو چلنے والا نظام ہے، جس کا اس وقت جبر موجود ہے، جو نو آبادیاتی نظام کہلاتا ہے، اس کو فائدہ مل جائے، تو ظاہر ہے اس کی سیاسی بصیرت ضروری ہے۔ یہ چند مختصر کلمات کا ایک مکتوب ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب نے لکھا ہے، اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے ان اصطلاحات کی بڑی جامع وضاحت کی اور ان کے باہمی تعلق کو واضح کی۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو یکجا کرا کے اس کی اشاعت کی طرف متوجہ کی، یعنی حضرت کی توجہ سے اور ان کی رہنمائی سے یہ چیز منظر عام پر آئی کہ دین کے یہ 3 بڑے ستون ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کے خاص طور پر باہمی تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرز پر اس کتاب کو مرتب کیا گیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت ہے، کلمات تربیت ہیں جن کو عام طور پہ ملفوظات کہا جاتا ہے، تو اس کا تعلق دین کے کن شعبوں سے؟ تو تینوں شعبوں سے ان ملفوظات کا تعلق، اور صوفیاء کی سوانح کے اندر ملفوظات اہمیت رکھتے ہیں، یعنی وہ مختصر سے جملے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اندر معنی کا ایک جہاں رکھتے ہیں، ان میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، مقصدیت ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ ایک فکر ہوتا ہے، اس میں تربیت کے حوالے سے اساسی رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہماری روایت ہے، تاریخ کی روایت ہے، اس میں صوفیاء کے ملفوظات کو جمع کرنے کا اور پھر ان کی اشاعت کا سلسلہ موجود ہے، کیونکہ یہ صوفیاء باقاعدہ اس طرح کی تقاریر نہیں کرتے جس طرح کے عام طور پر جس کا رواج رہا ہے۔
وہ اپنی مجلس میں موجود لوگوں کی صورتحال کو دیکھ کر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی اس کی طرف رہنمائی کر دیتے۔ بظاہر بسا اوقات ان کا ملفوظ ہمیں ایک دو جملوں پر مشتمل نظر آتا، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر بڑی گہری بات ہوتی ہے۔ مثلا یہی جیسے تصوف کا موضوع ہے کہ یہ کیا چیز ہے، مستقل اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تصوف کے موضوع پر، اور جب یہ سوال حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تو انہوں نے محض ایک جملے میں اس کی رہنمائی کی کہ تصوف نام ہے دینی فقاہت کا۔ فقاہت یعنی دین کی گہری سمجھ، بصیرت، کہ دین کی جو تعلیمات ہیں، ایک ہے ان تعلیمات سے آگاہ ہونا، واقف ہونا، اس کا علم حاصل کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ دین کا ایک بڑا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ ایک ہے کہ ان تمام تعلیمات کے بارے میں یہ سمجھ ہونا، یہ بصیرت ہونا کہ ان تعلیمات کی درجہ بندی کیا ہے، کون سی بات کس درجے کی ہے، کس موقع کی ہے، کون سی بات ایک مخصوص ماحول کے اندر تو بہت اعلیٰ درجے کا نتیجہ دیتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہی بات کسی اور ماحول میں جا کر وہ نتیجہ نہ دے یا اس کے برعکس نتیجہ دے۔ تو جس کے پاس فقاہت ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، وہ ان چیزوں پر گہری نظر رکھتا ہے کہ کون سی بات کس موقع کی ہے، کس درجے کی ہے، کن لوگوں کے لیے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں یا جس جماعت کے بارے میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی ہو، اس کو خیر ملے، تو اس کو دین کے حوالے سے سوجھ بوجھ دے دیتا، وہ دین کی تعلیمات کا فہم اسے حاصل ہو جاتا۔ تو دین کی فقاہت یا دین کا فہم، یا جس کو ہم دینی شعور بھی کہتے ہیں، یہ علم کے علاوہ ایک چیز ہے۔ علم بمعنی معلومات، کہ کسی چیز سے واقف ہو جانا۔ تو کسی چیز کی واقفیت اور چیز ہے، اور واقفیت کے بعد اس کے بارے میں صحیح تجزیہ، اس کا جاننا، ان معنوں میں کہ یہ علم ہمیں کیا فائدہ دے سکتا ہے، کہاں فائدہ دے سکتا ہے، کس حد تک دے سکتا ہے، اور اس کی درجہ بندی کیا ہے، یہ فرض درجے کا ہے یا اس سے کم درجے کا ہے، پسندیدہ درجے کا ہے، یا اس کا اس موقع پر ذکر بے موقع ہے۔ تو یہ تفقہ فی الدین کہلاتا ہے، جو دین کے اندر باقاعدہ مطلوب ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک ایسی اجتماعیت ہونی چاہیے جو لیتفقہوا فی الدین، جو دین کے بارے میں گہری بنیادی سمجھ رکھتی ہے۔ اس لیے قرآن نے باقاعدہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ معاشرے کے اندر ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ سارے کے سارے لوگ
ایک فیلڈ میں چلے جائیں، کیونکہ دنیا کے نظام میں بہت سارے شعبے ہیں، تمدنی شعبے ہیں، ارتفاقی شعبے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت، لیکن ایک ایسی جماعت اجتماعیت کا ہونا بہت ضروری ہے جو معاشرے کے اندر ہر چیز کو اس کی درست جگہ پر رکھ سکے۔ مثلا ارتفاق اقتراب کا جو آپس کا تعلق ہے یہ کس درجے کا ہے، کن مواقع پر اقتراب کو فوقیت ملتی ہے، کن مواقع پر ارتفاق کے تقاضے غالب آ جاتے ہیں، تو یہ تفقہ فی الدین کے بغیر ممکن نہیں کہ دین کی ایک حقیقی سمجھ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو یہ مل جاتی ہے تو وہ سطحی نیکی سے، نمائشی نیکی سے، بے موقع کی نیکی سے دور رہتا ہے۔ اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے، سطحی چیزوں سے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو خود قرآن حکیم اپنی تعلیمات کے ذریعے پیدا کرتا ہے، اس کے احکام کے اندر یہ چیز مل رہی ہوتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ چیز ملتی ہے۔ مثلا غزوہ خندق کے موقع پر ایک طرف دشمن کا سامنا ہے، دشمن سامنے موجود ہے، درمیان میں خندق ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالی سے تعلق کا، نماز کا وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، جو بہت بڑا فریضہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑے فرض کے طور پر نماز کا تعارف کرایا گیا۔ اب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنا قرب الہی حاصل ہے۔ اس موقع پر اس تقاضے کو مد نظر رکھا گیا کہ اس وقت دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، اور وہ ہماری کسی بھی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک سوچ یہ بھی آ سکتی تھی کہ ہم اس موقع پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے سامنے دعا کرتے ہیں، نماز اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، ان کو یہاں سے پسپا کر دے، یہ بھی ایک اپروچ ہو سکتی تھی۔ اور کوئی سطحی مذہبی علم رکھنے والا شخص ہوتا تو وہ یہ انداز اختیار کرتا، جب ساری کائنات اللہ چلا رہا ہے، سب لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تم اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کرے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، حتیٰ کہ نماز قضا ہوئی، اور اس نماز قضا ہونے کا آپ کے دل پہ بڑا گہرا اثر بھی تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عام طور پر آپ کی زبان مبارک سے سخت جملے نہیں نکلتے تھے، لیکن اس موقع پر ظاہر ہے کہ آپ کی زبان سے سخت جملے بھی نکلے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھرے، ہمیں نماز سے نہ روک دی۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ دین کے احکامات کے اندر ایک درجہ بندی ہوتی ہے، اس موقع کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس موقع کی نیکی کون سی، اسی کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں۔ تو حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ تصوف نام ہی اسی چیز کا، حالانکہ عام طور پر جو تصوف کا ایک مجہول سا تصور ہے یا جو سوسائٹی میں رائج ہے کہ جو شخص سمجھ بوجھ سے بالکل دور ہو اس کو صوفی سمجھا جاتا ہے، جو بھی اٹھ پٹانگ بات کرتا ہے اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے بہت پہنچا ہو، حالانکہ یہ دین کے بنیادی تصور کے خلاف۔ اور تصوف کا جب ابتدا اگر اس کی دیکھیں، ایک ہم دور زوال میں تصوف کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، یہ تصوف کا جو منہج ہے
یہ مسلمانوں کے دور عروج میں یہ سامنے آیا جب مسلمان دنیا پر غلبہ پا رہے تھے اور ان کے پاس دنیا بھر کے خزانے آ رہے تھے، خوشحالی کا دور تھا، تو اس موقع پر یہ گویا کہ سوچ پیدا ہوئی، یہ فکر پیدا ہوئی کہ لوگوں کے اندر اس مال و دولت سے جو تعلق، محبت، یہ کہیں ان کو بگاڑ کی طرف نہ لے جائے، ان کی زندگی کے توازن کو ڈسٹرب نہ کرے، ان کو متوازن کیسے رکھا جائے۔ عملی طور پر ان کے پاس وسائل ہیں، غربت نہیں ہے، محرومی نہیں ہے، وسائل بکثرت ان کے پاس موجود ہے، اور وسائل کا ایک تانتا بنا ہوا، خوشحال ملک ہے، خوشحال سوسائٹی ہے۔ تو اب اس موقع پر یہ صوفی فکر، یہ صوفیات سامنے آتے ہیں جو لوگوں کو حب مال سے نکالنے کی تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے دلوں کو اس مال کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے نتیجے میں غفلت ان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے، اس سے اس کو نکالا جائے۔ ایک علاج کے طور پہ یہ تصوف کا ایک منہج ہے، اور پھر جیسے جیسے سوسائٹی کے اندر سیاسی سماجی حالات بدلے تو صوفیاء بھی اپنے منہج کو اسی کے مطابق ترتیب دیتے۔ تصوف کا کوئی لگا بندھا منہج نہیں ہوتا کہ اسی پر چلا جائے۔ حب مال کے موضوع پر گفتگو ظاہر اس ماحول میں کی گئی جب لوگوں کے پاس مال کی فراوانی، اور جب سوسائٹی کے اندر قوانین بنے، قانون سازی کا عمل چلا، مسلمانوں کا ایک اور علمی طبقہ جن کو فقہا کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سوسائٹی کے اندر دین کے نظم و ضبط کی بات ہوئی، تو اس سے جو ایک سوچ منفی طور پر پیدا ہو سکتی تھی کہ دین کے ظاہر پہ زیادہ توجہ دی جائے اور جو اس کی بنیادی روح ہے وہ کہیں پس منظر میں نہ چلی جائے، تو صوفیاء نے اس موقع پر ان چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیا جو انسان کو نمائشی تصور سے، ریاکاری کے تصور سے دور کرتے۔ تو یہ پوری ایک تاریخ ہے اس طور پر کہ کس کس طرح سوسائٹی کے اندر رجحانات آئے، سیاسی سماجی طور پر، اور اس دور کے جو صالح صوفی ہے، جو فقیہ صوفی ہے، سمجھ رکھتا ہے، اس نے اس دور کے تقاضے کے مطابق کیا طریقہ تربیت دی۔ تو ان معنوں میں گویا کہ حضرت رائے پوری کا یہ کہنا کہ تصوف جو ہے یہ دینی فقاہت کا نام ہے۔ اب جو حضرت کا دور ہے یہ وہ دور ہے جس میں ایک باہر کی قوت مسلط ہے، جس کو ہم نوبادیاتی دور کہتے ہیں۔ باہر کی ایک طاقت نے یہاں غلامی مسلط کر دی، حریت ختم ہو گئی، آزادی ختم ہو گئی۔ اب تصوف کا تقاضا کیا ہے کہ یہاں پر حریت فکر کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ تصوف کا تقاضا، جو سچا صوفی ہوگا وہ کبھی بھی ایسے موقع پر اپنی ذات میں گم ہو کے نہیں بیٹھ جائے گا کہ میرا سوسائٹی سے کیا لینا دینا، میں تو گیان دھیان میں رہوں گا۔ اگر اس کے اندر فقاہت ہے، دینی شعور ہے، تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس وقت قوم آزادی سے محروم ہو کر غلامی کے ماحول میں، ان کو اس غلامی سے نکالنے کی تدبیر اختیار کی۔ اسی وجہ سے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں، کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، کہ ان کو اس دور کی جو سیاسی حرکیات سے بڑا گہرا شغف تھا کہ یہ باہر سے آنے والی طاقت سوسائٹی کو کس طرح مفلوج کر رہی ہے۔
اس کے کس طرح منفی سیاسی سماجی معاشی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے وہ حالات حاضرہ سے واقف ہونا بہت ضروری سمجھتے تھے کہ حالات کا پتہ کیا جائے اور ان حالات کے مطابق درست طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اس طرح گویا کہ انگریز کی حکمت عملی کو سمجھنا اور اس سے واقف ہونا، جیسے کہ اس دور کے اندر جو سب سے بڑا ذریعہ تھا وہ اخبارات کا تھا، کہ اخبارات کے ذریعے واقعات معلوم ہوتے تھے، اس کے ذریعے خبریں معلوم ہوتی تھیں، مختلف لوگوں کے خیالات اس میں سامنے آتے تھے، حکومت وقت کی جو بھی سرگرمیاں ان سے آگہی ہوتی تھی۔ تو خانقاہ کے ماحول میں باقاعدہ اخبار بینی، جس کا خانقاہوں کے ماحول میں کوئی تصور نہیں سمجھا جاتا تھا، جہاں عام طور پر خانقاہوں کا ماحول یہ تھا کہ یہاں پر کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوتی اور اس کو برا سمجھا جاتا تھا، اس کی نفی کی جاتی تھی کہ ہمارا سیاست سے، ہمارا سماج سے، ہمارا روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق۔ کچھ مخصوص اصطلاحات، کچھ مخصوص قسم کے اشغال اس دور میں خانقاہوں میں ہوتے تھے۔ تو حضرت نے اپنے آپ کو حالات حاضرہ سے نہ صرف واقف رکھا، بلکہ ان حالات میں کیا صحیح تدبیر ہو سکتی ہے، کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، اس پہ ہی پوری توجہ رکھی۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا جو تعلق تھا وہ ایسا تھا کہ دونوں گویا ایک دوسرے کی رائے، ایک دوسرے کے فکر، ایک دوسرے کے عمل میں اس طرح ہم آہنگ تھے، جیسے کہا جاتا ہے یک جان دو قالب۔ اس کا اندازہ اس سے کریں کہ جب حضرت کی طبیعت آخر میں خراب ہوئی، بیمار رہنے لگے، تو یہ پوچھا گیا کہ یہ کب سے آپ کو یہ عارضہ لاحق ہے؟ تو بتایا کہ جس دن سے میں شیخ الہند کو حجاز کے لیے الوداع کر کے آیا ہوں، اس وقت سے میری یہ کیفیت، یعنی جسم پر وہ کیفیت جو دل کے اندر موجود تھی، ان سے جدائیگی کی، ان سے فرقت کی، وہ ان کے جسم پر اس کے اثرات ظاہر ہوئے بیماری کی صورت۔ اب اس سے زیادہ آپ تعلق کا کیا اندازہ کریں؟ اور پھر حضرت فرماتے کہ اگر آج پتہ چل جائے کہ حضرت شیخ الہند واپس آ گئے تو میں بالکل توانا ہو کے، صحت مند ہو کے اٹھ بیٹھوں۔ اور پھر حضرت شیخ الہند نے حضرت کی وفات پر جو مرثیہ لکھا وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس میں حضرت نے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ عبد الرحیم ثانی کا عنوان دیا، یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی جو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، ان کے مربی ہیں، اور اس سارے فکری سلسلے کی اساس اور بنیاد ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی ساری فکر گویا کہ ان کی تربیت سے پروان چڑھی ہے۔ اس درجے کی شخصیت گویا کہ حضرت شیخ الہند کی نظر میں حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان سیاسی موضوعات پہ کیا گفتگو ہوتی تھی، اور ظاہر ہے وہ دور بڑا مشکل دور تھا، اپنے پرائے سارے مخالف تھے، حکومت کے کارندے ہمدردی کی شکل میں ارد گرد بھنا رہے ہوتے تھے، لیکن ایسی تدبیر اختیار کی کہ ان کی گفتگو کی کوئی بات بھی کہیں تک نہیں پہنچ سکی، مکمل رازدانی۔ اور وہ پوری تحریک ریشمی رومال حضرت شیخ الہند کی عدم موجودگی میں حضرت و تشریف لے گئے اور بعد میں گرفتار بھی ہوئے۔ اس پچھلے عرصے میں ان کے عدم موجودگی میں اس کی جو بھی ضروریات تھی، جو بھی تقاضے تھے، جو بھی رہنمائی تھی،
حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری دے رہے تھے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو تاریخ کے صفوں میں محفوظ ہے، محض کوئی عقیدت کے کلمات نہیں۔ تو ایک سچا صوفی اس اعلیٰ درجے کی سیاسی بصیرت کا حامل ہوتا ہے، اور پھر اس کا سماج سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ عام طور پر تصوف کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ سماج گریز ہوتا ہے، سوسائٹی سے کاٹنے والا ہوتا ہے، لیکن جو حقیقی صوفی ہوتا ہے وہ سماج سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو سوسائٹی سے جوڑا، عام لوگوں تک حضرت کی رسائی تھی، اور پھر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا نظام قائم کیا۔ انگریز نے آ کر جس طرح یہاں پر جہالت کا ایک نظام مسلط کر دیا، پچھلے دور کے سارے نظام کو منسوخ کر کے اپنا ایک طبقاتی فرقہ وارانہ نظام مسلط کیا، تو پوری سوسائٹی گویا کہ راتوں رات اس نے جہالت میں ڈبو دی۔ تو اب ضروری تھا کہ عوام تک پہنچ کر علمی شعور پیدا کیا جائے، ان کو تعلیم سے جوڑا جائے، عام خاندانوں کے بچوں کو خواندہ بنایا جائے، اس قابل بنایا جائے کہ کم سے کم وہ چیزوں کو سمجھنے کے، پڑھنے کے قابل بنے۔ ابتدائی درجے کا خواندگی کا نظام اور قرآن سے بنیادی آگہی، اور ایک مختصر سا ایک نصاب مکاتب قرآنیہ کے حوالے سے رائج کیے، مختلف علاقوں کے اندر مکاتب قائم کی، مکتب قائم کیے، چھوٹے پیمانے پر درسگاہیں قائم کی، مختلف گاؤں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، اور اس کا ایک بڑا ہی منضبط مختصر سا ایک نصاب تیار کیا کہ جہاں ایک طرف بچہ قرآن کو پڑھ سکے، اس کی تعلیم حاصل کر سکے، اس کی تلاوت کر سکے، اس کے ساتھ ساتھ جو روزمرہ کی زندگی کے تقاضے ہیں وہ بھی اس کو سمجھا دیا جائے، اس کو لکھنا پڑھنا آ جائے، حساب کتاب آ جائے، تاکہ جو بنیادی باتیں ہیں سوسائٹی میں رہنے کی، سماج میں رہنے کی، اس سے وہ آگاہ ہو جائے۔ یہ پورا کا پورا گویا کہ ایک نیٹ ورک قائم ہے، اور ہمیشہ سوسائٹی کے اندر تبدیلی اوپر سے ان معنوں میں نہیں آتی کہ کوئی مسلط کر دی جائے، سماج سے اٹھتی، سماجی شعور کو بلند کرنے سے ہی سیاسی حکمت عملی وضع ہوتی۔ سماج سے کٹ کر محض اقتداری سیاست سے کبھی نتائج نہیں پیدا ہوتے۔ دین کی اصطلاح میں سیاست سماج کا ایک بنیادی کام ہوتا ہے۔ موجود زمانے کے اندر تو سیاست اقتدار کا نام بن گیا، اقتدار کی رسہ کشی، اقتدار کے لیے جوڑ توڑ، اقتدار کے لیے گراؤ جلاؤ، سازشیں، لیکن حقیقی معنوں میں جو سیاست ہے، سیاست مدینہ جو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جو اس سے پہلے بھی ہمارے لٹریچر کے اندر موجود ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوری سوسائٹی کا نظم و نسق، جس درجے کا بھی ہو، ابتدا سے لے کر اوپر تک نظم و نسق کا وہ نظام، وہ سیاست مدینہ کہلاتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا جو نظام تعلیم و تربیت ہے وہ سماجی نوعیت کا، وہ سیاست مدینہ کے تقاضوں سے پھوٹا ہے۔ تو یہ حضرت کے جو ملفوظات جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں، ان سے ہمیں گویا کہ دین کا ایک بنیادی تصور، دین کے تینوں شعبوں کے حوالے سے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے، اور ایک سچا صوفی کیا ہوتا ہے وہ ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سماج سے تعلق رکھتا ہے، کس طرح اس کا دینی شعور ہوتا ہے، کس طرح وہ سیاسی مد و جزر کو جانتا ہے، کس طرح وہ مختلف چیزوں کو، مختلف افراد کو اپنے محل اور موقع پر رکھ کر ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کتاب کو تعلیم و تربیت کے نقطہ نظر سے پڑھا جائے
مطالعہ کیا جائے اور چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے جملے، آسان الفاظ میں گفتگو اپنے اندر جو معنویت رکھتی ہے اس کو ہم ضرور تلاش کرنے کی، پانے کی کوشش کریں، تو یقیناً اس سے ہمارے علم و فکر پر بہت مثبت اثرات، اور پھر اس کے تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے ان ملفوظات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیض کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں کا بھی رخ درست ہو سکے اور ہم اپنی تعمیر کردار کے لیے، اپنی فکر کی بلندی کے لیے ان سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔